کیونکہ نفاق ایک مہلک بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے، تباہ کن بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ مریض کو لگ جائے مریض کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، کون لوگ اس وقت ایمان لائے تھے جب یہ آیتیں اتری تھی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا 4 نشانیاں، 4 خصلتیں جس مرد عورت میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، منافقاً خالصاً خالص منافق ہوگا۔ منافق کے لیے اللہ نے جو درجہ رکھا ہے نا جہنم میں، وہ نچلا ہے جی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جو آدمی 40 دن تک ہر روز کی نمازیں باجماعت پڑھے گا اور تکبیر اولا کے ساتھ، اللہ رب العزت اس بندے کو اس عمل کی وجہ سے 2 چیزوں سے آزاد کر دے گا، بری کر دے گا، پاک کر دے گا، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ گزشتہ خطبات جمعہ میں منافقین کی نشانیاں اور ان کی خصلتیں بیان ہوئیں۔ انشاءاللہ آج جو انتہائی اہم ان کی عادات اور بری خصلتیں ہیں بیان کر کے یہ موضوع کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ اس لیے بڑی بڑی نشانیاں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر اگر ایسی کوئی صفت، ایسی کوئی نشانی ہے تو ہم اس سے اپنی جان چھڑائیں، توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، کیونکہ نفاق ایک مہلک بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے، تباہ کن بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ مریض کو لگ جائے مریض کو محسوس بھی نہیں ہوتا، خفیہ اور پیچیدہ بیماری ہے، حتیٰ کہ بندہ اللہ کے ہاں مبغوض بن جاتا ہے اور پھر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ نماز کے حوالے سے منافق کی نماز کس طرح ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور دیگر آیات میں احادیث میں نے بیان کی تھیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی قرآن حکیم میں اللہ نے ان کی ایک صفت بیان کی ہے کہ یہ لوگ جہاں جہاد سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی زکوٰۃ کو یہ لوگ چٹی سمجھتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنا ان کے لیے بہت بڑا بوجھل ہے، کوہ گراں ہے، ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، کہ دیہاتی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خرچ کرنے کو، زکوٰۃ کی ادائیگی کو مغرمہ، چٹی سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں۔ غرامہ عربی میں کہتے ہیں جرمانے کو، مغرمن۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں کہ یہ خواہ مخواہ کا ہم پر بوجھ پڑ چکا ہے۔ اور اسی طرح ساتھ ہی دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، زکوٰۃ ادا کرنے کو، صدقہ خیرات کرنے کو قربات عند اللہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مال کے پاک ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور وہ دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ ہاتھوں کو کھلا رکھتے ہیں۔ لیکن منافقین کی کیا فرمایا؟ مغربہ، یہ بڑے تنگ ہو کر، چین پہ جبیں ہو کر یہ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، اگر دیں تو پھر ایسے دیتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور یہ ہاتھ کھینچ کر رکھتے ہیں پیچھے، خرچ نہیں کرتے۔ لیکن دوسرے مقام پر
مومنین کا تذکرہ ہوا تو فرمایا وہ دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس کو اپنے قرب، رب کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بیان ہوا، حدیث میں بھی۔ تو ایک نشانی یہ تھی، ایک نشانی منافقین کی چند نشانیاں تو ابتدا میں بیان ہوئی، جیسے میں نے کچھ جمعے پہلے بیان کیا تھا کہ پہلے مومنوں کا ذکر ہوا، پھر 2 آیتوں میں کافرین کا ذکر ہوا، اور 14 آیات میں منافقین کا ذکر ہوا قرآن کریم کی ابتدا میں ہی۔ ان 14 آیات میں منافقین کی کئی نشانیاں، علامتیں، بری خصلتیں بیان ہوئی ہیں جو میں ابھی تک بیان نہیں کر سکا، بالکل جو ابتدا میں بیان ہوئی۔ ان میں سے ایک اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کہ یہ منافق کی بڑی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ زمین میں فساد بپا کرتا ہے، خرابیاں پیدا کرتا ہے، جرائم کو ہوا دیتا ہے، لیکن نام رکھتا ہے اس کا اصلاح اور کار خیر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو، خرابیاں نہ کرو، گناہ کو عام نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہی مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم تو اچھائی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، یاد رکھو میں ان کی حقیقی بات بتا رہا ہوں کہ یہ مفسد ہیں، ولیکن لا یشعرون، انہیں شعور ہی نہیں، کام بگاڑ کر اس کو اچھا کام قرار دے رہے ہیں۔ ایک نشانی یہ ہوتی ہے، آج دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، اس ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہیں جو سراسر فساد کا سبب ہیں یا کچھ نہ کچھ فساد کرتے ہیں، لیکن بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ یہ جتنے جعلی پیر، عامل، نجومی، اور اسی طرح جادوگر، اور اسی طرح دھوکہ باز، فراڈ کرنے والے، بے ایمانیاں کرنے والے، رشوت خور، خائن، یہ بہت بڑے فساد کا کام کرتے ہیں، معاشرے کو تباہی کے دانے پر پہنچانے والے، لیکن کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں، فساد سمجھتے ہی نہیں۔ ایک نشانی یہ ہے۔ ایک نشانی ان کی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے دل میں بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے نفرت کرتے ہیں یہ، اور یہ بھی قرآن کریم کی ابتدا میں بیان ہوا انہی صفات میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ اس وقت ایمان لائے تھے جب یہ آیتیں اتری تھیں؟ پاکستان کے لوگ، عرب کے، عجم کے، یورپ کے۔ جب یہ آیتیں اتری ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے، انسانوں سے، مرد اور خواتین سے، آمنو، کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لا چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ پر۔ کون لوگ مراد تھے، کون ایمان لائے تھے اس وقت جب یہ آیتیں اتری؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب یہ ان کو کہا جاتا ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، جن کے ایمان کو خالق کائنات، مالک ارض و سما کسوٹی اور معیار قرار دے رہا ہے، مشعل راہ، معیار قرار دے رہا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا صدقہ خیرات، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، کما آمن الناس،
صحابہ جیسا ہونا چاہیے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن فلاں، ان جیسا. قالوا نؤمن کما آمن السفہاء. وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے کہ دیکھو جی ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا سے دور ہیں، یہ دنیا سے ویسے ہی بے رغبت ہو گئے ہیں. آج کل بھی جو لوگ حرام سے اجتناب کرتے ہیں، برے ماحول سے اجتناب کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے. اللہ فرماتے الا انہم هم السفہاء، لوگوں یہی بے وقوف ہیں یہ اعتراض کرنے والے، صحابہ کرام کو بے وقوف کرنے والے. انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، یہی احمق ہیں. لیکن لا یعلمون، لیکن انہیں علم نہیں، خبر نہیں. یہ ان کو نفاق کی بیماری لگی ہوئی ہے. اور سورہ بقرہ بلکہ پہلے پارے کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سبحان اللہ. فَإِنْ آمَنُوا، اگر دنیا کے لوگ مرد و خواتین، مشرق اور مغرب، شمال و جنوب، عرب و عجم، اگر ایمان لے آئیں بمثل ما آمنتم بہی، اے محمد کے اصحاب جیسے تم ایمان لائے ہو محمد پر، قرآن پر، اللہ پر، فقد اہتدوا، یہ دنیا کے سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصار آیت الایمان و بغض الانصار آیت النفاق. انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، انصار سے بغض اور نفرت نفاق کی علامت ہے. اور یہی حدیث صحابہ کرام، مطلق صحابہ کرام کے لیے آتی ہے کہ صحابہ کرام سے محبت مومن کرتا ہے، صحابہ سے نفرت اور بغض دل میں منافق رکھتا ہے. اور یہی حدیث علی بن ابی طالب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مومن محبت کرتے ہیں، اور جو علی بن ابی طالب سے نفرت کرتا ہے، بغض دل میں رکھتا ہے، وہ منافق ہے. تو یہ سب صحابہ کرام کے لیے بھی ہے. تو ایک نشانی یہ تھی. اللہ اکبر. ایک نشانی اور میں نے کل طالب علموں کو پڑھائی صحیح بخاری میں، بلکہ آج ہی پڑھائی غالباً، ہاں آج پڑھائی ہے صحیح بخاری میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاحکام صحیح بخاری میں لائے ہیں. کچھ لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں نا، جب ہم ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن جب ہم آ جاتے ہیں اس کو چھوڑ کر باہر آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں، یہ بہت برے ہیں. یہ کچھ لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بتا رہے ہیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کننا نعدھا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النفاق. اس چیز کو، اس عادت کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم منافقت شمار کرتے تھے کہ جب ان کے سامنے بیٹھو تو تعریفیں کرو، ہاں میں ہاں ملاؤ، اور اس کی پیٹھ پیچھے ان کی نفرت اور ان کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دو اور ان کے بغض کا اظہار کرنا شروع کر دو. یہ منافقت کی علامت ہے. اور یہ دو منہ والا بندہ ہے. اور دو منہ والا، ان شر الناس عند اللہ ذی الوجہین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں بدترین آدمی دو چہروں والا ہے، ادھر چہرہ اور ادھر چہرہ اور. یہ منافقت کی علامت بھی ہے. اللہ اکبر. ایک منافقت کی نشانی، کیونکہ نفاق دو قسم کا ہے، نفاق اکبر اور اصغر. اکبر ہے عملی اعتقادی نفاق، اور اصغر ہے عملی نفاق. یہ نفاق اصغر ہے. اس حوالے سے بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا.
صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا 4 نشانیاں، 4 خصلتیں جس مرد عورت میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، منافقاً خالصاً خالص منافق ہوگا۔ ان میں سے ایک اذا حدث کذبا، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا نام سیاست رکھتا ہے، اس کا نام چالاکی، اس کا نام ہوشیاری ہے جی، اس کا نام ذہانت فطانت، جھوٹ بولتا ہے، لین دین میں، گفتگو میں، معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، خلاف واقعہ بات کرتا ہے، ایک نشانی یہ ہے۔ دوسری ہے اذا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کر جائے، امانت میں خیانت۔ اللہ اکبر۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے کسی سے وعدہ خلافی کر جائے۔ اور جھوٹ اور وعدہ خلافی دو اس وقت شعار ہے نیک لوگوں کا، نمازیوں کا۔ کاروبار میں جھوٹ، وعدہ خلافی، معاملات میں جھوٹ، وعدہ خلافی، بات چیت میں جھوٹ، وعدہ خلافی، اس سے وعدہ کر لیا، اس سے وعدہ کر لیا، اس سے وعدہ کر لیا، اور دل میں پورا کرنا ہی نہیں۔ نکاح کے موقع پر، لین دین میں، ایک صاحب کا نکاح پڑھانے لگے، ایک صاحب تو بولا حق مہر کا 2 لاکھ روپیہ لڑکی والوں نے کہا، تو لڑکے کا والد کہتا ہے ٹھیک ہے رکھ لو۔ سب لوگ حیران، بھائی یہ غریب آدمی ہے 2 لاکھ روپیہ کہاں سے دے گا؟ لڑکا بھی بے روزگار، اس کا باپ بھی بے روزگار، تو 2 لاکھ کہاں سے دیں گے؟ کسی نے سمجھایا بھی یار کوئی مناسب سا رکھو، جو کہتا ہے رکھ لو، کس نے دینا ہے، کون دے گا؟ یعنی اسی وقت جھوٹ اس کے دل کے اندر چھپا پڑا ہے کہ میں نے دینا ہی نہیں، 10 کیا 2 کیا 10 رکھ لو، دینا ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب بندہ کسی سے قرض لیتا ہے نا، قرض لیتا ہے، یرید اداءہا، اور دل میں ہوتا ہے کہ یہ قرض میں نے ادا کر دینا ہے، عد اللہ عنہ، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، اس کو ہمت دیتا ہے کہ وہ قرض ادا کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی اللہ ادا کر دیتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے کسی سے قرض لیتا ہے ادھار، اسی وقت کہتا ہے چھوڑو یار، اللہ رب العزت اسے توفیق ہی نہیں دیتا کو قرض ادا کر سکے، اسی وقت اس کی نیت پر اللہ رب العزت نے اس کا نتیجہ دے دیا، نیت پر نتیجہ دے دیا، نیتوں پر نتائج ملا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یہ منافق کی نشانی ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ علماء بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، معاملہ دروس میں وقت پر نہیں آتے، بے شمار۔ اللہ معاف فرمائے، یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہے دیندار لوگوں میں، وعدہ خلافی، جھوٹ، خیانت۔ اور چوتھی نشانی کیا ہے؟ چوتھی نشانی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَارَ، جھگڑا ہوا، معمولی توتکار ہوئی کسی سے، ہیں فجارا۔ فجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھٹنا۔ فن فجرت من حسنتا 10 عینا، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، فن فجرت من حسنتا 10 عینا، 12 چشمے پھٹ پڑے، پتھر پھٹ گیا۔ تو فجر اسی لیے صبح کے ٹائم جو فجر ہے نا، اس فجر کو کیوں فجر کہتے ہیں؟ اندھیرا پھٹتا ہے، روشنی چھٹ کر روشنی نکلتی ہے، اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں منہ پھٹ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منہ پھٹ ہے، معمولی بات پر گالی گلوچ، بدتمیزی، ہذیان، بکواس، بد اخلاقی، ایسا یہ منافق کی علامت ہے۔ یہ 4 نشانیاں میرے اور آپ کے نبی، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں کہ جس میں 4 ہوں گی وہ پکا منافق، جس میں کوئی 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، 1 ہوگی، اسی قدرہ منافق ہوگا، یعنی نفاق کا وہ ایک نفاقی کیٹیگری پر ہوگا۔ اور صحیح مسلم میں لفظ ہیں وَإِن صَامَ وَصَلَّى،
وقال انی مسلمون، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اور یہ بھی کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اگر چاروں نشانی ہے تو پکا منافق ہے، عملی منافق، نفاق اصغر۔ حتیٰ یدعہا، یہاں تک کہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، منافق یہ اللہ کے ہاں سخت مبغوض ہوتا ہے اور کافروں سے بھی بدترین ہے۔ منافق کے لیے اللہ نے جو درجہ رکھا ہے نا جہنم میں، وہ نچلا ہے جی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، خاص طور پر نفاق اکبر کے لیے، عملی انتقاد کے لیے، منافق کے لیے۔ اب میں بیان کرتا ہوں، وقت تو ختم ہو گیا۔ نفاق سے ہمیں بچنا چاہیے، نفاق سے جان چھڑانا، نفاق سے بچنا، نفاق سے تحفظ کہ کئی علاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نفاق کا یہ علاج ہے، کئی علاج اللہ نے بتلائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ ان میں سے ایک اہم ترین علاج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع صغیر میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما الصلاۃ مع التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، جو آدمی 40 دن ساری نمازیں با جماعت ادا کرے گا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، 40 دن تک ہر روز کی نمازیں با جماعت پڑھے گا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اللہ رب العزت اس بندے کو اس عمل کی وجہ سے 2 چیزوں سے آزاد کر دے گا، بری کر دے گا، پاک کر دے گا۔ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ، صاف ہو جائے گا، نفاق سے پاک ہو جائے گا، نفاق کی بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جہنم سے بھی آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، بالکل صحیح حدیث ہے۔ 40 دن تک ساری نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، امام تکبیر تحریمہ کے اس کے ساتھ شامل ہوں، تو اللہ کے رسول سید الانبیاء، طبیب الاطباء، حکیم الامت، قائد اعظم، امام اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہو جائے گا، نفاق سے بھی آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری نشانیاں نفاق کی اور بھی ہیں، عملی نفاق کی، تو اکثر آپ یقیناً بات ہے پڑھتے بھی رہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت آپ کرتے ہیں، اس میں آ جاتی ہیں، حدیث میں آتی ہیں، بالکل واضح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے میں رہ جائیں، کوئی نفاق کی نشانی ہمارے اندر ہو، اعتقادی نفاق ہو یا عملی نفاق ہو، ہماری آخرت برباد ہو جائے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں، نیکی کرنا بہت ضروری ہے، نیکی کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، نیکی کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کاروبار کرتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، تو جو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، جو پیسے مل رہے ہیں، آپ ان ذرائع کی بھی کا خیال رکھتے ہو کہ ہماری آمدن کہیں ضائع نہیں ہو رہی ہو، جتنے کما رہے ہیں اسے زیادہ جا رہے ہیں تو نقصان میں رہے گا۔ اسی طرح ایمان بہت ضروری ہے ان آدمی کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، لیکن ایمان کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، ایمان کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بیان کیا، خاص طور پر جو میں نے بیان کیا کہ بھئی کافروں کے ساتھ محبت، کافروں کے ساتھ دلی لگاؤ، اور دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھنا، ٹھیک ہے،
یہ بڑی نشانی ہے نفاق کی، جہاد سے فرار کی۔ میں نے پورا جمعہ اس موضوع پر پڑھایا، اور آج یہ نفاق کی بیماریاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں کہ وہ مسلمانوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی کافروں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ پکا منافق ہوتا ہے، اعتقادی منافق ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کروں گا، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور ایسے منافق جہنم کے نچلے گڑھے ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں نعیم صدیقی صاحب، بیمار ہیں، کچھ اور لوگوں نے بھی دعا کی اپیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته۔ چودھری ظہیر صاحب تیرن ڈی والے، ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے۔ جو لوگ بھی ایمان کی حالت میں مرد و خواتین فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں نور عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں سکون اطمینان نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن اللہم احفظنا کما تحفظ بعبادک الصالحین اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم لا تدع لنا حاجة ہی لک رضا الا قد قضیتہ یا رب العالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔